ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شمشاد جامعی۔ میرے یوٹیوب چینل صوت القرآن نیٹ ورک میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 4 کا حصہ نمبر 1 پڑھا، جس میں حروف مدہ میں سے پہلی بحث الف مدہ کی تھی۔ آج ہم سیکھیں گے یائے مدہ کے بیان میں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اسے مدہ کہتے ہیں، یہ والا۔ اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جس یا سے پہلے زیر ہو اس کو بھی ہم مدہ کہتے ہیں، یعنی الف واو یا، تو الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، تو زیر ہوگا تو یہ مدہ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یا ہے تو یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ پھر یہاں دیکھ رہے ہیں با، تو با سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ پھر دیکھ رہے ہیں آپ یہاں تا یا، تو یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو جب یا سے پہلے کہیں بھی زیر ہوگا تو یہ مدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ مدہ کسے کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو مدہ، اور واو سے پہلے پیش ہو تو مدہ۔ اب مدہ آپ نے دیکھا کہ مدہ کسے کہتے ہیں۔ اب مدہ کا حکم کیا ہے، مدہ کو کیسے پڑھیں؟ تو اس کو ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ تو گویا کہ یہاں بھی یا مدہ ہے تو ہم کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ اس طرح نہیں کہیں گے ای، نہیں، زیادہ نہیں، بلکہ ابھی اتنا سمجھے کہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے حمزہ یا زیر ای، تھوڑا کھینچا، اور ایسے بھی نہیں پڑھیں گے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، نہیں، تھوڑا کھینچ کے، اور زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، نہیں، غلط ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے حمزہ یا زیر ای، تھوڑا کھینچا، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، را یا زیر ری۔ اب اس کو ہم غی نہیں کہیں گے، را یا زیر ری کہیں گے۔ اگر موٹا پڑھ دیں گے تو غلط ہوگا، کیونکہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ را پر اگر زیر ہو تو را کو ہم پتلا کر کے پڑھتے ہیں، موٹا نہیں کرتے۔ تو را کو ہجے پڑھیں گے تو بہرحال ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم متن پڑھیں گے ہجے کر کے، تو پہلی مرتبہ میں ہم موٹا پڑھیں گے، دوسری مرتبہ میں پتلا پڑھیں گے۔ را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون
یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح کھینچ کے پڑھا، تو اب متن پڑھیں گے تو اس طرح سے ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، یی۔ اس طرح سے ہم پڑھیں گے متن میں۔ اب پڑھیں گے مشق۔ مشق کہتے ہیں اس کو جس کو پریکٹس کیا جائے، ریہرسل کیا جائے۔ تو ہم اب ریہرسل کریں گے مدہ کی۔ یا مدہ ہے تو ہم یا مدہ کی ریہرسل کریں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ ہم اس طرح نہیں کہیں گے دینی، نہیں، اس طرح بھی نہیں کہیں گے دینی، نہیں، کیونکہ یہ بھی مدہ ہے اور یہ بھی مدہ ہے، تو دونوں مدہ ہے تو ہم دونوں کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے دینی۔ تو یہاں پر جو ہے اب ہم نے کہا تھا پچھلے سبق میں کہ حرکت کو ساکن کرنے کا نام اسکان ہے، لیکن جب جہاں کہیں بھی ہم رکتے ہیں اور پہلے سے ہی ساکن ہو اور وہ ساکن اگر مدہ ہو تو اس پر ہوتا ہے وقف بالاثبات، وقف بالاثبات۔ صرف سنے رہیے، سمجھیں گے انشاءاللہ بعد میں، اور اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا سمجھے کہ یہاں پہ وقف ہوا ہے وقف بالاثبات۔ جہاں پر آلریڈی ساکن ہو، پہلے سے ہی ساکن ہو، اور دیکھیں کہ مدہ ہے کہ نہیں۔ اگر مدہ ہے، یا ہے تو یا سے پہلے زیر ہے تو گویا کہ یہ مدہ ہے۔ تو جہاں پر رکے اگر وہ پہلے سے ہی ساکن ہے اور وہ آخر والا حرف جو ہے اگر مدہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے وقف بالاثبات۔ فی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی۔ اب ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا اور اس کو جلدی پڑھا، کیوں کہ ہا کے بعد یا نہیں ہے، اور یا ہوتا تو یا اس کو بھی ہم کھینچ کے پڑھتے، تو گویا کہ اس کو ہم کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ فی ہی، فی ہی نہیں کہیں گے، جیسے ہم نے کہا دینی، دونوں کھینچ کے پڑھا، اس کو کہیں فی ہی جلدی سے۔ اب چونکہ یہاں پہ حرکت ہے اور حرکت کو ہم ساکن کرتے ہیں رکنے کی حالت میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں فی، اور یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ چینجنگ ہوگی، اس لیے کہ جو پہلے سے ساکن ہو اس کو ہم بدلتے نہیں ہیں، لیکن جو ساکن نہیں ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں رکنے کی حالت میں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ دینی، اس پہ وقف ہوگا وقف بالاثبات، اور یہاں پہ وقف ہوگا فی، ہا کو ساکن کیا، فی، تو اس کا بھی نام ہوگا، اس کا نام ہوگا وقف بالاسکان۔ اور اس میں ہم نے کہا تھا پچھلے سبق میں کہ جہاں پر رکتے ہیں اگر اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مدہ ہے کہ نہیں، تو یا سے پہلے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے تو گویا کہ یہ مدہ ہے، تو یہاں پہ ہوگا وقف بالاسکان مع المد عارض۔ ابھی سمجھتے رہیے انشاءاللہ، دقت نہیں ہے، سمجھیں گے۔ حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، اری، اس طرح جلدی پڑھیں۔ نون یا زیر نی، یہ دونوں کو جلدی پڑھنا ہے، اس کو دیر سے پڑھنا ہے۔ ارینی، اور چونکہ یہاں بھی ساکن آلریڈی ہے پہلے سے، تو ہم یہاں پہ اس بات کیے تھے تو یہاں بھی اس بات کہیں گے وقف بالاثبات، مطلب کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ جہاں پر آخر میں
پہلے سے ہی ساکن ہو تو وہاں پر ہم کوئی چینجنگ نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو اس کی بھی دو کیٹیگری ہے، اور جہاں پر ساکن ہو، مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر ہم رکتے ہیں اس حرف پہ یا تو حرکت ہوگی یا تو ساکن ہوگا، تو حرکت ہونے کی بھی دو کیٹیگری اور ساکن ہونے کی بھی دو کیٹیگری ہم دھیرے دھیرے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس بات اور یہاں بھی اس بات اور یہاں بھی اس بات، اس لیے کہ آلریڈی ساکن ہے اور یہ بھی مدہ ہے، یہ بھی مدہ ہے، یہ بھی مدہ ہے۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، کتابی، وقف بالاثبات، اس بات کا مطلب ہوتا ہے ثابت رکھنا، محفوظ رکھنا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنا۔ حمزہ پیش او، اب اس کو حمزہ پڑھیں گے، اور ایک بات بھی بتا دوں کہ حمزہ جو ہے کون سی شکل میں ہے؟ الف کی شکل میں ہے۔ حمزہ کی 3 شکلیں ہیں، کبھی حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں۔ تو یہاں پہ ابھی الف جو ہے نہیں ہے، حمزہ ہے، اور حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے، تو ہم پڑھیں گے حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیب، اجیب، یا پیش یو، اس کا وقف ہوگا وقف بالاسکان مع المد عارض۔ آگے یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں، تو ہم کہیں گے وقف بالاثبات۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح، مفاتیح، چونکہ ہم حرکت کو ساکن کریں گے رکنے کی وجہ سے تو ہم پڑھیں گے مفاتیح، اور سکون کیا، سکون سے پہلے مدہ ہے، یا سے پہلے زیر، تو یہ گویا کہ مدہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں سکون عارض سے پہلے حرف مد ہونے کی وجہ سے مد عارض، تو وقف بالاسکان مع المد عارض۔ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین، رازقین، تو اس پہ بھی وقف ہوگا وقف بالاسکان مع المد عارض۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، یہاں بھی ساکن ہے پہلے سے ہی، تو یہاں پہ ہم کچھ چینجنگ نہیں کریں گے، بس جس طرح لکھا ہے اسی طرح پڑھیں گے، عبادی، تو وقف ہوگا وقف بالاثبات۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، پھر یہاں بھی ساکن ہے پہلے سے، تو ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، تو اس کا نام ہوگا وقف بالاثبات۔ تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر سی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل، 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 لام کو ساکن کیا تو تماثیل ہو گیا، تو اس کا نام ہوگا وقف بالاسکان مع المد عارض۔ میم
زبر ما قاف الف زبر قا مقا دال یا زیر دی مقادی را پیش رو مقادیر مقادیر. رکنے کی حالت میں را کو ہم باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے، اس لیے کہ را سے پہلے اگر را ساکن سے پہلے اگر یا آ جائے، ہم نے را کو ساکن کیا رکنے کی وجہ سے، اور را سے پہلے یا آ گیا، تو جب بھی کبھی را ساکن سے پہلے را ساکن سے پہلے یا آتا ہے تو را کو ہم پتلا ہی پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کہیں گے مقادیر ملانے کی حالت میں اور رکنے کی حالت میں مقادیر. اس کا نام ہوگا وقف بالاسکان مع المد عارض. حمزہ زبر خا یا زیر خی اخی، یہ بھی حمزہ ہے، الف نہیں ہے، حمزہ الف کی شکل میں. یا خا یا زیر خی اخی ہا زیر ہی اخیہ اخیہ، حرکت کو ساکن کیا اسکان ہو گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں وقف بالاسکان مع المد عارض. مد عارض اس لیے کہ رکیں گے تو ساکن، اس سے پہلے مدہ، یا سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے وقف بالاسکان مع المد عارض. با زبر با نون یا زیر نی بنی ہا زیر ہی بنی ہی بنی، وقف بالاسکان مع المد عارض. تو چلیے حضرات پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. جیسے جیسے آپ سبق دیکھتے جائیں گے آگے کی بات سمجھ میں آتی جائے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے. چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں. اللہ حافظ.